العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون يا أهل الكتاب اے اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے تسی کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کو بعد نازل کی گئی۔ افلا تعقلون اسی سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یہ جھگڑا کرن لگ گیا کہ اسی ابراہیم علیہ السلام کو منن والے، عیسائی بھی آکھن لگے اور یہودی بھی آکھن لگے کہ اسی انہوں نے منن والے، اور انہوں نے حالت ویکھ کے مشرکین مکہ انہوں نے بھی آخیا کہ اسی ابراہیم علیہ السلام دے مننا، اسی انہوں نے دین دے۔ حالانکہ تورات اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ۔ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو 1000 سال پہلے گزرے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے ابراہیم علیہ السلام 2000 سال پہلے گزرے، جنہ کے بارے تو ہم پتہ ہی نہیں اتنا عرصہ پہلے وہ شخصیت گزری، اور تسی 1000 سال بعد اور 2000 سال بعد عیسائیوں تسی دعویٰ کرتے ہو کہ اسی جناب والا ابراہیم علیہ السلام کے منن والے، حالانکہ تسی عزیر علیہ السلام کو یہودیوں عقیدہ رکھتے ہو انہوں کے بارے، اور عیسائیوں نے آخیا کہ تسی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ الہ اور مشکل کشا ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا تو عقیدہ ہے بھی نہیں جڑا تسی آج عقیدہ کڈی کھلوتے ہو۔ انہوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سوائے اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو کائنات کے اندر کوئی ہستی کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو کسی انسان کے کام آوے اور انہیں ضرورتیں پوری کرے۔ آج یہ تہاڈا عقیدہ کتوں آ گیا؟ تسی ابراہیم علیہ السلام کے منن والے کس طرح ہو؟ اور اے مشرکو تہاڈا یہ عقیدہ 360 بت جڑے تسی بیت اللہ کے اندر رکھے ہو، اور دعویٰ ہے کہ اسی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ فرمایا نہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ رب العالمین کی طرف جھکن والے، اور تورات اور انجیل یہ بھی 1000 سال تو بعد اور 2000 سال تو بعد یہ دونوں کتاباں نازل ہوئی، اور تہاڈا یہ دعویٰ بالکل غلط دعویٰ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے۔ فرمایا افلا تعقلون، تسی سمجھتے کیوں نہیں؟ تسی عقل کیوں نہیں کرتے؟ یہ خواہ مخواہ ایک ہستی، ایک ذات، ایک شخصیت اتنا عرصہ پہلے گزر جائے اور انسان اتنے عرصے بعد آ کے کہ نہیں جی وہ تو میرے مذہب کے ہیں یا میں انہوں نے مذہب کے ہوں، یہ انجے ہی گل بڑھتی جی اج اس دور کے اندر لوگ کیا آتے کہ بھائی اے جڑا اسی میلاد منانے ہیں نا یہ قرآن دے وچوں ثابت ہے،
کہ قرآن کدھر نازل ہویا؟ 1400 سال پہلے۔ اج لوگ جڑے ہیں اس قرآن کو قرآن دیا ایتاں کو استدلال کرتے ہیں جی اسی میلاد منا رہے ہیں کہ قرآن ہے تو ثابت ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہویا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، ائمہ اربع وہ گزر گئے۔ یہ قرآن انہوں نے سمجھ نہیں آیا، 1400 سال بعد اس ملت کو سمجھ آ گئی۔ یہ ایتاں اس کو سمجھ آ گئی کہ ان آیات کے اندر یہ میلاد جڑا یہ ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ نہیں آیا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا، اور وہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک سمجھایا نہیں صحابہ کرام نے بھی سمجھ نہیں آیا۔ جس طرح کہ میں کل دے درس کے اندر ذکر کیتا کہ جدو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حاتم وہ مسلمان ہوئے، عیسائی ہے، آیت پڑھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ تو علاوہ تساں اپنے رب بنائے۔ انہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کوئی اپنے پیشوا تے اپنے مڑوانے نو سجدہ تے رکوع دا کوئی نہ سے کریں دے نا، اسا رب کیویں بنا لیا انہاں؟ مینوں اس آیت دی سمجھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دس کہ جڑی چیز نو تواڈے ملوانے وہ حلال کر دے ونا تسی یاد دینا حلال ہے، یہ اللہ کے نبی اسی حلال سمجھ جاتے، تے جڑی چیز نو حرام کر دے ونا اس کو تسی حرام سمجھ دے آئے۔ فرمایا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام سمجھ جاتے۔ آپ نے فرمایا اے یا اللہ رب العالمین کے مقابلے دے اندر اس نو تواڈا رب مننا، کہ جڑی چیز دا اختیار اللہ کو لے حلال اور حرام دا تساں وہ اختیار اپنے ملوانن دے دو، اور آج یہ امتی ہوئی کم کر رہے۔ گویا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل فرمایا، اور آپ نے ان کی تفسیر کی تھی، صحابہ کرام کو سمجھایا، اور پھر یہ اگاں تفسیر چلتی رہی، اور آج دنیا اس قرآن وچوں یہ چیزیں ثابت کر رہی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، مفسرین، ائمہ اربع جڑی انہوں نے سمجھ نہیں آئی، آج یہ منوانے کو ثابت کر رہے ہیں قرآن میں جڑا 1400 سال پہلے نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے اے لوگو، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، یہ تہاڈا عقیدہ بالکل غلط ہے، تہاڈا عقیدہ بالکل غلط ہے، یہ تہاڈا عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا ابراہیم علیہ السلام کے نال تہاڈا کوئی تعلق ہوئے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے نال تعلق ساڈا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو آکھیا اور سانو یہ حکم دیتا، اور جتنے انبیاء گزرے نے انہاں سارے دا ایک دوسرے دے نال تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے انہوں نے ساری دنیا نو لوگوں کی عبادت کو چھڑوا کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت دے رکھا ہو، اور یہی مشن اور دعوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ لوگوں ساری دنیا نو چھوڑ دو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نو مت چھوڑ، اور وہ ذات وہ ہے جڑی تہاڈی موت دی تہاڈی زندگی دی مالک، اور دنیا کے اندر جڑے لوگ تساں الہ اور مشکل کچھ آپ نے بنائے، اللہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، ایک ذرے برابر دے بھی مالک۔ قطمیر کس کو آتے؟ اسی کھجور کھائی ہے، وہی گٹھلی جو ایک تو پردہ جہا ہوگا، اس کو لاویے تے مسلو، وہی کی حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرمانے قطمیر اس ذرے دے بھی مالک نہیں۔ یا دوسرے انداز نہ سمجھا، بندہ صبح کے ٹائم اشراق کے ٹائم گھر بیٹھا ہو، کمرے دے روشن دان ہوئے، سورج جسے نکلتا اس دیا شعاواں اندر آن، انہوں نے ویکھ کر ذرات اڑ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اللہ فرمانے نے کہ اے دنیا والے جنہاں دی عبادتاں کردے ہو نا، اے اس ذرے دے بھی مالک نہیں ہیں۔ اور آج تسی یاد ہے کہ میں نے جناب علی ہے بابا شاہ جمال کے پتر نے میرا تالا ہے اے لالی سن کروڑی لے گڑ دی روڑی تے دے پترا دی جوڑی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عقیدہ تھوڑا کتنے گیا؟
یہودیوں تہاڈا بھی یہی عقیدہ، عیسائیوں تہاڈا یہی عقیدہ، اور مشرکین مکہ تہاڈا یہی عقیدہ، یہ بالکل سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ عقیدہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دوتے نازل کیتا اور وہ سلسلہ چلتا رہا، آخر تے اس میں مکمل کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوتے اس قرآن کی شکل، اور آج وہ ساڈے کول موجود ہے۔ لیکن مولوی اگر قرآن نہ پڑھیا ترجمے نال، کیوں؟ یہ قرآن ترجمے نال پڑھ لیا تو انہوں پتہ لگ پڑنا کہ حاصل دارس کا چڑھا ہے۔ میں نے کسی نظرانے نہیں دینا، میرے دربارے سے کسی نے نہیں آنا، میرے چندے بند ہو جانے، اس واسطے مولوی کا قرآن ترجمے ڈالنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا تعقلون، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے مشرکوں، تسی سمجھتے کیوں نہیں اس گل؟ آج اے مسلمان جس نے شرکیہ عقیدہ اپنا رکھے ہوا، اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ افلا تعقلون، کہ اے مسلمان یہ شرکیہ عقیدہ جڑا رکھے ہوئے تو اس قرآن کو سمجھتا کیوں نہیں؟ اس کے اوپر غور اور تدبر اور فکر کیوں نہیں کرتا؟ اس مطابق اپنا عقیدہ کیوں نہیں لے کے آنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک آیت نازل کر کے یہودی اور عیسائی اور مشرکین کے عقیدے کا رد فرمایا، اور ایک قیامت تک حرف آخر آیا، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ہر وہ عقیدہ جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے خلاف ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہوئے، اس عقیدے کی کائنات کے اندر کوئی ویلیو نہیں، چاہے اس عقیدے کو منن والے جتنے بھی لوگ زیادہ۔ اور حقیقت کے اندر عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نازل ہونے والی یہ کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہوئے گا۔ کوئی عقیدہ انسان واسطے آخرت کے اندر نجات کا سبب بنے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو عقیدہ توحید سمجھن دی اور اس کے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔